میرا نام سمیر ہے، میری عمر 19 سال ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ یہ ان کی باتوں کی جس اسکول میں پڑھتا تھا، اس اسکول میں میری امی پرنسپل تھی 8ویں جماعت تک۔ مجھے اسکول کی سختی نہیں برداشت کرنا پڑتی، لیکن جیسے ہی میں 9 کلاس میں پہنچا تو اسکول کے ٹیچر نے میری کھنچائی کرنا شروع کر دی۔ میں شروع سے ہی پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا، میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میری امی چونکہ پرنسپل تھی، جس کی وجہ سے میں کلاس میں کوئی حرکت بھی کرتا تو چھوٹی سی شرارت بھی کرتا تو میری امی کو شکایت لگا دی جاتی۔ کبھی بھی کسی ٹیسٹ میں مارکس کم آتے تب بھی مجھے پرنسپل آفس میں چلا جاتا۔ اگر وہ میری امی نہ ہوتی تو پھر تو بات الگ تھی، لیکن اب پرنسپل ہی میری ممی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی بھی محسوس ہوتی۔ لیکن میں پڑھائی میں اپنی پوری جان لگا رہا تھا، لیکن پھر بھی میری پرسنٹیج 80 ہی رہی۔ خیر بہت مشکل سے ہی میں نے وہ 2 سال گزارے۔ اب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ میری امی نے اسکول کے ساتھ ساتھ اب گھر پر بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ جو لڑکیاں پڑھائی میں کمزور ہیں ان کے لیے امی نے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول رکھا ہے۔ اس میں آدھی بچیاں تو میرے اسکول کی ہی ہیں اور 2-4 ہمارے محلے کی۔ میں تو خیر کالج میں ہوں، اس لیے میں تو شکر کرتا ہوں کہ اگر میں اسکول میں ہوتا تو اب مجھے بھی ٹیوشن بھی پڑھنا پڑتا۔ میں جوان ہو چکا تھا اور نہایت ہی ہینڈسم کالج تھا۔ میری دوستی کچھ ایسے لڑکوں کے ساتھ ہو گئی جنہوں نے مجھے الٹے کاموں کی طرف راغب کر دیا۔ محفل میں دیکھنے کا شوقین ہو گیا تھا اور دن بدن میرے اندر یہ طرف اٹھ رہی تھی کہ کب وہ دن آئے میں بھی بالکل اسی طرح علم کی طرح کروں۔ میری امی جن لڑکیوں کو اکیڈمی پڑھاتی تھی، ان میں سے ایک لڑکی کا نام ماہی تھا۔ وہ دیکھنے میں نہایت ہی خوبصورت تھی، گلابی ہونٹ، لمبے بال اور انگت کی گوری چٹی تھی۔ جو میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میں پاگل سا ہی ہو گیا تھا۔ اس عمر تو کم تھی لیکن وہ بھرپور جوان ہو چکی تھی۔ اس کا اگلا اور پچھلا سامان کافی بڑا ہوتا جاتا تھا، مجھے پاگل کر رہا تھا۔ وہ بھی کوئی شریف لڑکی نہیں تھی، وہ بھی مجھے گور کر دیکھتی رہتی جیسے آنکھیں ہی آنکھوں میں مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ وہ ہمارے محلے کے قریب ہی رہتی تھی۔ 2-4 مرتبہ اسے آنکھ مٹکا ہوا میں نے اسے نمبر کا اشارہ کر دیا تو اس نے میرے اشارے کو اگنور کیا۔ جو میں نے 2-3 مرتبہ مسلسل فون کا اشارہ کیا تو اس نے ایک پرچی پر نمبر لکھ کر واش روم کے بہانے باہر آ کر مجھے پکڑا دیا اور اس نے مجھے بتایا کہ رات کو واٹس ایپ پر میسج کرنا، شام 7 بجے تک سب لڑکیاں چھٹی کر جاتی تھیں۔ معمول کے وقت 9-10 بجے تک میں کالج کے کام سے فری ہو چکا تھا۔ میں نے رات کو ماہی کو میسج کیا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ چیک کیا لیکن نمبر تو سیم تھا۔ میں نے اسے دوبارہ میسج کرنے کی کوشش کی لیکن تب تک وہ آف لائن ہو چکی تھی۔ میں نے ساری رات اس کے میسج کا انتظار کیا، وہ آن لائن ہو کر مجھے میسج کرے گی، لیکن اس نے مجھے میسج نہیں کیا۔ اگلے روز میں نے کافی غصے میں تھا۔ جب وہ پڑھنے کے لیے آئی تو میں نے اسے اشارہ کر کے باہر بلایا۔ امی ابھی کچن میں ہی تھیں، وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں نے ماہی سے کہا میں پوری رات تمہارا انتظار کرتا رہا لیکن تم نے میسج ہی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی سوری یار، میں رات کو جلدی سو گئی تھی۔ ماہی اسی وقت زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ ماہی نے مجھے یقین دلایا کہ آج رات وہ مجھے میسج کرے گی۔ خیر میں دوستوں کے ساتھ ہی چلا گیا۔ رات 12 بجے مسلسل ماہی کا میسج آیا، پھر 3 گھنٹے میں نے ماہی سے باتیں کی۔ یہ سلسلہ 1 ہفتہ تک جاری رہا۔ اب تو میری گرل فرینڈ بن چکی تھی اور ہم ایک دوسرے کو بہت قریب ہو چکے تھے۔ میں ماہی سے ملنا چاہتا تھا، وہ بھی میری خواہش پر راضی ہو گئی۔ ایک رات ہم دونوں تیسرا کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں گئے۔ اس دن ماہی نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس وہ کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔